چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم لوگوں نے ابتدائی طور پر کتاب التوحید کے نام سے جو عنوان تھا اس کو پڑھ لیا تھا۔ اب پہلا باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، اور اس میں ہم لوگوں نے احادیث پڑھ لیا اور اس کے تحت جو مسائل ذکر کیے گئے تھے اس میں تقریباً 11 مسائل ہم لوگوں نے پڑھ لیے۔ باب فضل التوحید میں احادیث نصوص آیتوں کے بعد ہم لوگوں نے 11 مسائل پڑھ لیے تھے۔ اب 12ویں مسئلے سے ہم لوگوں کو پڑھنا تھا، الثانیۃ عشر اثبات الصفات خلافا للاشعریہ، یہاں سے پڑھنا تھا۔ پڑھ لیں گے؟ کوئی قرات کر لیں گے؟ پڑھیے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، رفیق، شیخ فضیل صاحب، علیم بھائی۔ فضیل پہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں پڑھیے شیخ، آپ کا یہ اسپیکر آف ہے۔ جی میں الحمدللہ آج رفیق صاحب کے گھر گیا تھا، کتاب بھی لے کر آ گیا ہوں۔ ہاں الحمدللہ، چلیے تب تو اچھا ہے نا۔ 121 صفحہ نمبر میں ہے اوقاف کی جو جی مطبوعہ کتاب ہے۔ جی 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 الثانیۃ عشر نحمده اثبات ونصلي على الصفات۔ رسوله الكريم۔ جی جی الثانیۃ عشرة اثبات الصفات خلافا للاشعریہ۔ الثالثة عشرة انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان۔ الرابعة عشر تأمل الجميع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه۔ الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله۔ السادسة عشر معرفة كونه روحا منه۔ السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار۔ الثامنة عشر معنى قوله على ما كان من العمل۔ التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان۔ العشرون معرفة ذکر الوجہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ ان مسائل میں، مستنبط مسائل میں جو 11واں مسئلہ ہے وہ اثبات الصفات خلافا للاشعریہ، کہ جس طرح اشعریہ صفات کے منکرین ہیں، وہ کچھ تعویل کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت اس طرح تعویل نہیں کرتے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں یہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا اس بات کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اللہ تعالیٰ کے اتیان کو، اللہ تعالیٰ کے آنے کو بالکل ہو بہو ایسے ہی ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ میرا امر آئے گا یا میری رحمت آئے گی، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اتیان کا ثبوت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، اپنے شایان شان آئے گا۔ اسی طرح جس طرح سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آئے گا جب فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں جو لوگ اشعریہ ہیں، تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آنے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ توحید کا، چونکہ ہم لوگ باب پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے توحید کا تقاضا، صحیح توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ساری چیزیں ثابت کی جائیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ذکر کی ہیں،
بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تحریف کے. تو یہ 12واں مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح 13واں مسئلہ انک اذا عرفت حدیث انس عرفت ان قوله في حدیث شیخ اشعریہ مومنین ہیں کیا شیخ؟ اشعریہ بس صفات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہیں کیا؟ نہیں، دیکھیے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. وہ لوگ اہل تعویل میں سے ہیں، وہ لوگ اہل تعویل میں سے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہتے ہیں کفر کی جو خاص بنیادیں بتلائی ہیں، یہ لوگ اس کا خاص انکار نہیں کرتے. جیسے ایمان باللہ کا یہ لوگ منکر نہیں ہیں، ایمان بالرسالت کے منکر نہیں ہیں، ایمان بالملائکہ یہ سب چیزوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، اس میں تعویل کرتے ہیں. تو ان کے تعویل کی وجہ سے یہ فسق کا اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن براہ راست کافر ان کو نہیں کہا جائے گا، ان کو اہل تعویل کہا جائے گا کہ یہ لوگ تعویل کرنے والے ہیں، عقیدے کو توحید کو صحیح طور پر یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے شیخ جی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ یہی خیر. مسئلہ دیگر فرقوں کے ساتھ ہے. اچھا یہاں دیکھیے ایک چیز، اب 13ویں مسئلے میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں انک اذا عرفت حدیث انس عرفت ان قوله فی حدیث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کہ شہادت اگر ہم دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے گرچہ کہ ہم شرک کریں گے، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک جو حدیث میں بیان کیا گیا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہوئے، مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق توحید اسی وقت ہوگی جب آپ شرک سے دور رہیں گے. اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس صورت میں یہ گویا کہ اس نے توحید کا تقاضا پورا نہیں کیا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیا اس وجہ سے کہ وہ خود شرک کا مرتکب ہو گیا. حدیث میں جو بات کہی گئی انہو یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس سے مراد یہ ہے ترک الشرک، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کو ثابت کرنا، مطلب اسی وقت ہوگا جب وہ آدمی شرک سے دور ہوگا. اس کی دوسرے حدیث میں بھی اس کی جو وضاحت کر دی گئی ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابیا مغفرتا لقیتنی لا تشرک بی شیئا. جب تک تم شرک کے بغیر میرے پاس آؤ گے اس وقت تک میں تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کو میں معاف کر دوں گا. تو توحید کا اس بات یا اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح طور پر تحقیق کرنے یا توحید کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شرک سے دور رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں یہ کہا کہ تم اگر زمین بھر بھی گناہ لے کر آؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری توحید اتنی خالص ہوگی کہ تم اس میں شرک کو ملاوٹ نہیں کرو گے، تو ایسی صورت میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں تمہارا گویا کہ تمہاری معافی میں کر دوں گا، تمہاری میں مغفرت کر دوں گا. تو یہاں پر یبتغی بذالک وجہ اللہ جو بات عمومی طور پر کہی گئی تھی وہ حضرت انس کی حدیث میں وہی جو لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، یہ حدیث میں گویا کہ تخصیص ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد 14 نمبر مسئلے میں تأمل الجمع بین کون عیسیٰ و محمد علیہما السلام عبداہ و رسولہ. اس بات کو یعنی کہ ہمیں غور کرنا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ یہ دونوں کی پیدائش میں کچھ الگ خاص بات ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کے لیے یہ بات شرف سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کہلائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لن یستنکف المسیح ان یکون
عبدا للہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے نہیں منہ موڑیں گے یا اس بات سے نہیں کترائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کہلائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کو وہ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا فقولوا انما انا فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میرے تعلق سے تم لوگ غلو کا شکار نہ ہونا اور مجھے اتنا اونچا مقام نہ دو کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیت کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کے بندے سے گویا کہ معبود بنا دیا. تم میرے تعلق سے اس طرح نہیں کرنا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے عبدیت کو ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ دونوں کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کے رسول. الخامسۃ عشر معرفت اختصاص عیسیٰ علیہ السلام بکونہ کلمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے. مطلب یہ کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ایک میاں بیوی کے مابین ملاقات کی وجہ سے، اس طرح ان کی پیدائش نہیں ہوئی. ان کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کن ہو جا، اس طرح تو پیدائش ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، اس کے قدرت کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سخت چٹان سے اونٹنی نکال سکتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی حاملہ ہو جائے بغیر مرد سے ملے ہوئے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اس کے بعد جو 16واں مسئلہ کہا گیا ہے معرفت کونہ روحا من، اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح ڈالی گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ڈالی گئی. یہ ایک تشریفاً ہے، ایک عزت کے لیے یہ بات کہی گئی. ورنہ ہر انسان کو جو روح ڈالی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی جانب سے، تو اس صورت میں تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ تم لوگ اس وقت سجدے میں گر جاؤ، حضرت آدم کے لیے تم سجدہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. اور اسی طرح جب روح پھونکی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہر انسان کے لیے روح پھونکی جاتی ہے. یہاں ان کی تشریف کے لیے، ان کی عزت کے لیے یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی. السابعۃ عشر معرفت فضل الایمان بالجنت والنار. 17ویں بات یا 17واں مسئلہ اس باب میں ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنت اور جہنم پر اگر کوئی انسان ایمان رکھتا ہے تو وہ ایک بڑا ہی قابل کیا کہتے ہیں، ایک بہت ہی افضل عمل ہے. ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نجات دے گا، کیونکہ جنت و جہنم کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اہل کتاب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بالکل جس طرح ہمارا عقیدہ ہے نبیوں کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، وہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے اس میں مختلف ہے. لیکن اتنا ہے کہ وہ آخرت کے جو مراحل ہیں اس میں وہ ایمان رکھتے ہیں. تو اگر آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ خود ایک فضیلت والا عمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات بتلائی کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم حق ہے یہ بات کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر وہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ خود ایک عمل ہے، یہ خود ایک عقیدہ رکھنا، یہ خود اس کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اس کے بعد 18واں مسئلہ معنی قولہ علی ما کان من العمل. اس کے تعلق سے علی ما کان من العمل، اس کے تعلق سے بعض علماء نے یہ کہا کہ ایمان کے بعد ان کے اعمال کے جو درجات ہوں گے، کسی کے اعمال زیادہ ہوں گے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ
اس کو جنت میں اونچا مقام دے گا، اور اس کے بعد کسی کے اعمال اس سے نیچے ہوں گے تو اس کے بعد والا درجہ وہ پائے گا۔ ایسی بات بھی بعض علماء نے اس تعلق سے کہی ہے۔ حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ اتنا تو ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عبدیت اور رسول ہونے کا عقیدہ رکھے اور جنت و جہنم کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، اس بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جو آدمی اتنے باتوں کی کما حقہ شہادت دیتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ شرک سے دور رہتے ہوئے، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کیا کہتے ہیں اس کی توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد جو 19واں مسئلہ ہے، معرفت ان المیزان لہو کفتان، جو اللہ تعالیٰ نے ووضع الموازین القسط یوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، آیت میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا کہ میزان اس دن رکھا جائے گا، ہاں ونضع الموازین ہاں القسط لیوم القیامة وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میزان رکھے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو تولے گا، تو تولنے کے لیے باقاعدہ دو جو ترازو ہوگا اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ یہ بات اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا 20واں مسئلہ، معرفت ذکر الوجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس بات کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ بات اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف والی رہی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ جس طرح ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس بات کو ہمیں جاننا ہے، اس بات کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ گرچہ کہ جو معتزلہ ہیں وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ چلیے اب اس کے بعد آج جو دوسرا باب اس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ چلیے یہی پڑھنا ہے ہم لوگوں کو، دوسرا باب نا، یہ اوقاف کی کتاب میں 123 نمبر پہ ہے، صحیح ہے نا مشائخ؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ چلیے پڑھیے، کون پڑھ رہے ہیں؟ کیا ماشاء اللہ عبداللہ آ گئے؟ جی عبداللہ پڑھ دیں تھوڑا۔ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھیں، عبداللہ بھائی یا علیم بھائی، شیخ فضیل صاحب، رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میری کتاب میں تھوڑا الگ ہے، ہاں مسئلہ نہیں، پڑھیے۔ باب توحید دخل الجنت بغیر حساب وقوله اللہ تعالی، ایسے ہی مسئلہ نہیں، صحیح ہے۔ ابراہیم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون۔ پڑھیے۔ کے بعد کیا ہے؟ عن حسین بن عبد الرحمن، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. اس کے بعد کیا ہے؟ السابعۃ عشر مسائل ہیں اس کے بعد. آپ چاہیں تو اپنے زوم میٹنگ سے اب آن کر سکتے ہیں. وہ میں جو لنک بھیجا کیا ہے شیخ. تو یہاں تک حدیث تو مکمل ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. مسائل پڑھ لیں گے ساتھ میں یا تھوڑا پہلے وہ احادیث کے معنی مطلب سمجھ لیں گے؟ حدیث کمپلیٹ ہونے تک وقت ختم ہو جائے گا شاید. نہیں ایک منٹ ادھر آؤ. کھول سکتے ہیں زوم سے کھولو. چلیے پہلے حدیث جان لیتے ہیں. باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. اس بات کو باب جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے، یہ بات بہت اہم ہے. دیکھیے جتنی ضرورت عقیدے پر توجہ دینے کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ صحیح عقیدہ ایک انسان کو بغیر حساب کے بھی جنت میں پہنچا دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. لیکن اگر انسان شرک میں ملوث رہے، قبروں کی پرستش میں ملوث رہے یا دیگر جو بھی شرکیہ اعمال ہیں ان میں ملوث رہے تو پھر ایسے آدمی کو جنت میں جانا ناممکن ہے، الا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. تو یہاں یہ جو باب انہوں نے باندھا ہے، جو آدمی توحید کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں توحید کو اپنی صحیح طور پر ثابت کرے گا یا توحید کو صحیح طور پر کما حقہ مانے گا تو وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جا سکتا ہے. یہاں جو سب سے پہلی چیز انہوں نے ذکر کی ہے، ابھی 10 منٹ ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر دی اس آیت میں کہ ابراہیم خود اپنی جگہ ایک امت تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور نہ مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. جہاں مومنوں کی صفات، اچھی صفات ذکر کی گئیں، اس پس منظر میں یہ آیت بھی ذکر ہے. اچھا، حضرت حسین ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو مروی ہے کہ ہم سعید ابن جبیر کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ساتھ میں دیگر صحابہ کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں وہ کہتے ہیں ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کل رات جو تارا ٹوٹ کے گرا وہ کون دیکھا؟ فقلت انا ثم قلت اما انی لم اکن فی صلاة ولکنی لدغت. اچھا، یہاں آئندہ اس کی شرح آ جائے گی، بات اس میں آئے گی کہ دیکھیے مجلس میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں کہ کل جو رات تارا ٹوٹ کے گرا ہے کون دیکھے ہیں؟ تو اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھا ہوں. لیکن مجلس کے جو حاضرین ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، میں تہجد پڑھ رہا تھا. تو پہلی بات انہوں نے ذکر کر دی کہ دیکھو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا. اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت، لیکن
مجھے کسی بچھو نے ڈس لیا تھا. قال فما صنعت قلت ارتقیت. بھائی کیا کیا آپ جب آپ کو بچھو نے ڈس لیا؟ کہا میں نے رقیہ طلب کیا یا رقیہ پڑھنے والے کو میں نے ڈھونڈا یا میں نے خود اپنے آپ کے لیے رقیہ کیا. قال فما حملك على ذلك. بھئی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ قلت حدیث حدثناه الشعبی قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. عین کہتے ہیں نظر بد کو، جو بری نظر لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ رقیہ شرعیہ کیا جاتا ہے. رقیہ یہی جو بھی سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو بھی احادیث میں دعائیں ذکر ہیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ، اس طرح جو بھی دعائیں مذکور ہیں، ان ساری دعاؤں کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے جو رقیہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ دو ہیں. یا تو نظر بد لگ جائے یا زہر وہر والی کوئی چیز ڈس لے آپ کو. حمہ یہ سم جو زہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حمہ. فقال قد احسن من انتہى الى ما سمع. ٹھیک ہے، جس نے بھی اس حدیث کو سن کر یہ اس بات پر عمل کیا، اچھا کیا، اچھی بات ہے. ولیکن حدثنا ابن عباس. یہاں پر وہ دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ عمل جنہوں نے کیا اچھا ہی کیا، کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے یا کوئی خلاف توکل کام نہیں ہے. لیکن ایک بات یا ایک حدیث ہم نے یہ بھی سنی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امتوں کو دکھایا گیا معراج کے موقع پر، تو وہاں میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت تھی. الرہط کہتے ہیں ما دون العشرہ، 10 سے کم لوگ بھی تھے ان کے ساتھ ان کی امت میں. والنبی ومعه الرجل والرجلان، کچھ نبی ایسے بھی تھے ان کے ساتھ ایک امتی یا 2 امتی اتنے ہی تھے، اور ایک آدھ نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی آدمی اسلام قبول کیا ہو ایسا تھا ہی نہیں، نبی اکیلے آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. اذ رفع علی سواد عظیم، ایک بہت بڑی تعداد یا بہت بڑا جھنڈ جسے کہتے ہیں، بہت بڑی تعداد یا لوگوں کا ایک بڑا مجمع مجھے دکھایا گیا. السواد کہتے ہیں بہت بڑا مجمع. فظننت انہم امتی، میں نے سوچا کہ وہ میری امت ہے. فقیل لهذا موسیٰ وقومہ فنظرت فاذا سواد عظیم. پھر مجھے دوسری طرف میں نے جب دیکھا تو مجھے دکھایا گیا تو کہا گیا هذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے. کون لوگ ہیں یہ جو 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کہہ کر اندر گھر میں چلے گئے. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئک. اب لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ بھئی یہ کون لوگ ہوں گے، تو آپس میں تبادلہ خیال کرنا شروع کیے. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی، صحابی بنے، ان کو صحابی بننے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے یہ لوگ ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کیے. اس طرح مختلف چیزوں کا ذکر کیا لوگوں نے. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہم لوگ ایسی ایسی بات کر رہے تھے، ان کے بارے میں اندازہ لگا رہے تھے کہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. یہ ایسے لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے یا رقیہ کرنے والے کو طلب نہیں کرتے. استرقا استفعال طلب کرنے کے معنی میں. ولا يكتبون داغتے بھی نہیں. جو علاج کے طریقے ہیں اس میں داغنا بھی ایک طریقہ ہے اور داغنے سے بھی شفا ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشفاء فی 3، 3 چیزوں میں شفا ہے. شربۃ عسل وشرطۃ محجم اور والکی. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں شفا ہے. اس میں ایک شہد پینا ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں یہ داغ لگا لینا ہے، یا پھر جو ہے حجامہ کرانا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں
جو خلاف شریعت نہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں جو بھی احادیث آئی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تناقض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بتلایا کہ اس کے جواز کا پہلو بھی بتلایا. جیسے ابھی ہم نے بخاری کی جو حدیث ذکر کی کہ الشفاء فی ثلاث، 3 چیزوں میں شفا ہے، تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کو بھی ذکر کیا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، میں اپنی امت کو کئی سے روکتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تنزیہی ہے، نہیں یہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ نے خود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی اپنی رگ کٹوائی کسی علاج کے لیے، ساتھ میں پھر اس کو داغ بھی لگوایا. تو اس طرح کئی صحابہ نے یہ داغنے کا بھی علاج کروایا، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کہ جب ان کو پیش کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو داغا جائے گا یا پھر ایسی دوا دی جائے گی کہ اس کے بعد آپ کی اولاد نہ ہوگی، تو آپ نے کہا کہ مجھے آگ کا علاج مجھے برداشت نہیں ہوتا، آپ دوسرا علاج مجھے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داغنا یا داغ لینا یہ حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، خلاف اولا ہے. اگر کوئی آدمی داغ لیتا ہے تو پھر وہ گویا کہ جائز کام ہی کیا ہے، گرچہ کہ اس سے دور رہنا یہ زیادہ افضل ہے. یہ کئی احادیث کے سامنے رکھ کر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. ولا یتطیرون، یہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی چیز آڑے آ جائے یا کوئی کچھ کہہ دے تو اس سے کوئی کسی کا کام کچھ نہیں بگڑتا. یہ اس طرح عقیدہ رکھنا یہ گویا کہ خلاف توکل ہے. یہ کسی راستے میں جانور کے آ جانے سے صبح صبح کچھ میرا کام آج کا بگڑ جائے گا، آج کا دن خراب ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ خلاف توکل ہے، یہ توحید کے خلاف. اسی لیے انہوں نے کہا وہ یہ 3 صفتیں جہاں بیان کی، عدم تطیر یہ توحید کا ایک تقاضا ہے. اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے تو ایسے وقت میں اسے کہنا چاہیے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ اللہ تعالیٰ ہی جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا. یہ اس طرح کے اگر خیالات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہے انسان. فقام عکاشۃ بن محسن فقال ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم قال انت منہم. بھائی اتنے فضیلت والے لوگ ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، تو ہمارا جی چاہتا ہے یا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہاں یہ بات جیسے ہی سنا ایک اور صاحب نے حاضرین مجلس میں سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی جو ہے ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ سے پہلے دوسرے صحابی کہہ دیے ہیں، وہ آپ سے سبقت